چلیں آج ایک ایسے حکمران کی کہانی سنتے ہیں جن کی راتیں اپنی رعایا کی فکر میں گزرتی تھیں۔ یہ کہانی ہے قیادت کی، ذمہ داری کی اور انسانیت کے اصل معنی کی۔ ذرا سوچیں، مدینہ کی ایک گہری خاموش رات ہے، گلیاں بالکل سنسان، لیکن اسی خاموشی میں ایک ایسی کہانی شروع ہونے والی تھی جسے صدیاں گزرنے کے بعد بھی یاد رکھا جاتا ہے۔ تو سوال یہ تھا کہ بھئی رات کے اس پہر میں گلیوں میں یہ اکیلا شخص کون ہو سکتا ہے؟ کوئی مسافر یا پھر کوئی اور ہی بات تھی؟ اب دیکھیں، جو بات اس کہانی کو خاص بناتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں تھا، یہ تھے امیر المؤمنین حضرت عمر ابن الخطاب۔ اور وہ بھی شاہی لباس میں نہیں بلکہ ایک بالکل عام سے آدمی کے بھیس میں تھے۔ کیوں؟ تاکہ وہ اپنی قوم کے دکھ درد کو بنا کسی روک ٹوک کے اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ یہ تھا ان کا اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کا طریقہ۔ اور اسی گشت کے دوران انہیں ایک ایسی آواز سنائی دی جس نے ان کے دل کو ہلا کے رکھ دیا۔ چلتے چلتے اچانک ان کے قدم ایک خیمے کے پاس رک گئے۔ اندر سے بچوں کے سسکنے کی آواز آ رہی تھی۔ یہ کوئی ایسی آواز نہیں تھی جسے کوئی بھی درد دل رکھنے والا انسان سن کر آگے بڑھ جائے۔ جب انہوں نے قریب جا کر دیکھا تو بظاہر ایک عام سا منظر تھا۔ ایک عورت ہے، چولہے پر ہانڈی چڑھائے بیٹھی ہے، لیکن اس عام سے منظر کے پیچھے ایک بہت بڑی دل دہلا دینے والی حقیقت چھپی ہوئی تھی۔ اس کے معصوم بچے بھوک سے رو رہے تھے اور وہ بیچاری ماں انہیں تسلی دے رہی تھی کہ بس بیٹا تھوڑا صبر کر لو، کھانا بس تیار ہونے ہی والا ہے۔ لیکن اس برتن میں کچھ بھی نہیں تھا سوائے پانی کے۔ وہ ماں اصل میں اپنے بھوکے بچوں کو صرف بہلا رہی تھی، اس امید میں کہ شاید وہ روتے روتے تھک کر سو جائیں۔ یہ منظر دیکھنا تھا کہ امیر المومنین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اپنی سلطنت میں کسی کو اس حال میں دیکھنا ان کے لیے اپنی ذمہ داری میں ناکامی جیسا تھا۔ اور یہی ہمیں سمجھ آتا ہے کہ ایک سچے رہنما کا اصل بوجھ کیا ہوتا ہے۔ یہ صرف ملک چلانا نہیں بلکہ ہر ایک انسان کی بھوک اور تکلیف کا بوجھ اپنے کندھوں پر محسوس کرنا ہے۔ وہ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر وہاں سے پلٹے، سیدھا بیت المال کی طرف بھاگے اور کسی خادم کو حکم دینے کے بجائے آٹے کی بھاری بوری خود اپنی کمر پر لاد لی۔ جب ان کے ایک خادم نے اپنے حاکم کو اس حال میں دیکھا تو وہ تڑپ کر آگے بڑھا اور کہا، اے امیر المومنین، یہ بوجھ مجھے دے دیجئے، میں اٹھاتا ہوں۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ تاریخی جواب دیا جو آج بھی ہر حکمران کے لیے ایک سبق ہے۔ انہوں نے فرمایا، تم آج تو میرا بوجھ اٹھا لوگے، لیکن کیا قیامت کے دن بھی میری ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھا سکو گے؟ تو یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حکمرانی صرف کوئی عہدہ یا اختیار نہیں ہے، یہ تو عمل، ہمدردی اور جواب دہی کا نام ہے۔ اور دیکھیں، ان کی ذمہ داری صرف راشن پہنچا کر ختم نہیں ہوئی تھی۔ وہ خود اس خاندان کے پاس واپس آئے، اپنے ہاتھوں سے آگ جلائی، کھانا پکایا اور ان بھوکے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے نوالے کھلائے، اور تب تک وہاں بیٹھے رہے جب تک کہ وہ بچے مسکرا کر سو نہیں گئے۔ تو پھر ایک سچا، ایک حقیقی حکمران آخر ہوتا کون ہے؟ یہ کہانی ہمیں اس کی ایک جیتی جاگتی تصویر دکھا رہی ہے۔ اصل حکمران وہ نہیں جو صرف تخت پر بیٹھ کر حکم چلاتا ہے۔ اصل حکمران تو وہ ہے جو اپنی رعایا کے درد کو اپنے دل میں محسوس کرتا ہے اور پھر اس درد کا علاج بھی خود کرتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ آج کے دور میں رہنماؤں کو کون سا بوجھ اٹھانا چاہیے؟ کیا یہ صرف معیشت اور سیاست کا